السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طریقے سے ہم اخلاقیات کی کیٹیگریز دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، اس میں ہم نے اخلاق حسنہ کی کیٹیگریز کو سٹارٹ کیا تھا۔ اخلاق حسنہ کی ہم نے 5 کیٹیگریز دیکھ لی ہیں۔ اب ہم 6 کیٹیگری دیکھیں گے جو ہے صبر۔ اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے بیکاز یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ صبر کے متعلق دیکھیں گے کہ صبر کیا ہے، صبر کیوں کرنا چاہیے، ہمیں کن موقعوں پر کرنا چاہیے، کس کے لیے کرنا چاہیے، اور صبر کی جزا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صبر کیا ہے۔ صبر ایک روشنی ہے۔ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انسان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبر سے بڑھ کر کوئی رحمت، کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں جزا دیتے ہیں، اور انسان کے لیے ہر معاملے میں صبر لازمی ہے۔ آج کے اگر ہم دور میں دیکھیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں لوگوں کے اندر صبر اب باقی نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اس معاملے کے بالکل سٹارٹ میں ہی ہم صبر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کی ہی تلقین کی ہے ہمیں۔ جب ہم صبر کریں گے تب ہی ہم صبر کی روشنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کس کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے صبر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہمیں ہر اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت سے اپنی نوازا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی آزمائش پر بے صبرے نہ ہوں۔ ہمیں اس کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش پر، ہر تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو کسی بھی معاملے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے صبر کے بدلے میں اور بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ ان معاملوں میں جب صبر کریں گے جو ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، جب ہم اس کے اوپر صبر کریں گے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے بیٹر چیز عطا کر دیں۔ تو ہمیں ہر چیز میں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کس طریقے سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اپنے ہر معاملے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عام اعلان کیا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے جو ہے اسلام کا آغاز کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، پھر آہستہ آہستہ اپنے عزیز و اقربا کو، پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ عام جو ہے وہ دعوت دیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو انہیں اتنی مصائب اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں کتنے زخم دیے گئے، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں میں اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس میں ہمیں صبر سکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور حسنہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر مین پوائنٹ کیا آ جاتا ہے کہ ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں صبر، ہمیں صبر کس طرح حاصل ہوگا؟ ہمیں صبر جب ہم نماز ادا کریں گے، جب ہم اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو کر مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کسی دوسرے کی ہیلپ کرے، سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس رب سے لو لگانی ہے، اس ذات سے لو لگانی ہے جو ہم سب کی باتوں کو سنتا ہے، ہم سب کی باتوں کو جانتا ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے۔ ہم نے اس کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ جو شخص یا جو ایمان والے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کوسچن آتا ہے کہ صبر کب کب کرنا چاہیے، کس کس وقت کرنا چاہیے؟ مصیبت کی پہلی ضرب پر، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف آن پہنچی ہے، آپ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھنا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، ہر تکلیف پر صبر لازمی کرنا ہے۔ اور مین چیز یہاں پر ایک اور بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے رویوں پر بھی صبر کرنا ہے۔ بڑی بہنیں ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے رویوں پر صبر کریں، والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے رویوں پر صبر کریں، کوئی بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ برداشت لوگوں میں نہیں رہی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے کول ڈاؤن رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کسی کی پچ پر نہیں کھیلنا۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، اس جگہ سے چلے جائیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں سے چلے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ نے صبر کیا۔ جب آپ صبر کریں گے وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگا۔ اب ہم تکلیف پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں چلتا، میں کہیں پر بھی گر جاتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کرے گی تو تیرے لیے تیرا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیری لیے دعا کروں تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، لیکن بس آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میں جب بھی اس حالت میں گرتی ہوں تو مجھ پر یعنی کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں، تو آپ بس یہ دعا کریں کہ میں برہنہ نہ ہوں، میں اللہ کے اس تکلیف پہ یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی اس بیماری پہ، اس آزمائش پر صبر کروں گی، کیونکہ مجھے جنت چاہیے۔ اب دیکھیں کہ مرگی کا جو ہے تکلیف کتنی سخت ہے، لیکن اس عورت نے اس پر بھی صبر کیا۔ اگر وہ چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے اللہ شفا دے دیں، لیکن انہوں نے ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا جنت کو، کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب وہ اس کو خوشی ملتی ہے تو اس پہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے تب بھی اجر ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے
اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اب دیکھیں دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہے۔ وہ جب خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تب بھی اجر، اور جب غمی میں یا کسی مصیبت میں صبر کرے گا تو تب بھی اس کے لیے اجر۔ اور اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کرنے والوں کی جزا اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی ہے۔ ایک اور حدیث میرے مائنڈ میں اس وقت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب انسان کی دو محبوب چیزیں لے لیں، یعنی کہ پہلے وہ بینا تھا، دو محبوب چیزوں سے مراد آنکھیں ہیں، پہلے وہ بینا تھا پھر اللہ رب العزت نے اس کو نابینا کر دیا، وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اب دیکھیں کتنی ہی خوبصورت چیز ہماری آنکھیں ہیں، ہم اس سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نابینا شخص اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت بدلہ عطا کریں گے۔ ہم نے آج اپنی اس ویڈیو میں صبر کے متعلق سیکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس بارے سے بھی میں امید کرتی ہوں آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں گے، کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا آپ کے شیئر کرنے سے جو عمل کرے گا اس کو جتنا ثواب ہوگا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اور آپ کے لائک سے اور آپ کے سبسکرائب سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میری حوصلہ بلند ہوتا ہے، جس سے میں ایک پیشنیٹ ہو جاتی ہوں کہ ہاں مجھے اور اچھی اور جو سبق آموز ویڈیو بنانی چاہیے۔ تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی نیو اخلاق سیریز کی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور لازمی کامنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ نیکسٹ اور کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ کس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اور انشاءاللہ اخلاق سیریز تو ہماری چلتی جائیں گی ساتھ ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔